حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، یقیناً سب سے بہترین حدیث یعنی کہ سب سے بہترین کلام کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو سب سے پہلے بیان کیا کیونکہ کتاب اللہ یہ اسلام کا مصدر اول ہے، اور حدیث شریف اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اسی کی وضاحتیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالہ، رواہ مسلم۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، سلسلہ وار درس حدیث زجاجۃ المصاحبی میں آپ حضرات کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ سابق درس میں ہم نے ایک نئے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ یعنی کتاب و سنت پر مضبوطی سے جمے رہنے کا نئے باب کا ہم نے آغاز کیا، کہ جس میں خلاصتاً یہ بتلایا گیا کہ قرآن و حدیث کے خلاف جانا یہ گمراہی ہے، اور قرآن و حدیث پر عمل کرنا اور اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اسی میں ہمارے لیے ہدایت کو رکھا گیا ہے۔ عزیزان محترم، ابھی جس حدیث پاک کو پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اما بعد فرمایا، اور اما بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کب کہا تو بتلایا گیا کہ عموماً اما بعد یہ خطبے یا پھر وعظ کے درمیان میں کہا جاتا ہے، اور بالعموم اس کو حمد و صلات کے بعد کہا جاتا ہے، تاکہ حمد و صلات اور آگے آنے والی دونوں باتوں کے درمیان میں فصل کیا جا سکے۔ الغرض آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اثنائے خطبہ یا پھر اثنائے وعظ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اما بعد کہا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یقیناً سب سے بہترین حدیث یعنی کہ سب سے بہترین کلام کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو سب سے پہلے بیان کیا کیونکہ کتاب اللہ یہ اسلام کا مصدر اول ہے، اور حدیث شریف اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اسی کی وضاحتیں ہیں۔ تو الغرض بتلایا گیا کہ کتاب اللہ یہ سب سے بہترین کلام ہے۔ وجہ اس کی کئی ہے، وجوہات، ان میں سے چند یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ بتلایا گیا کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو فصاحت و بلاغت کے علوم اور اس کے دقائق اتنے گہرے اس کے اندر موجود ہیں کہ پھر جب عرب کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء نے جب قرآن پاک کی چھوٹی 3 آیت والی سورہ کوثر کو جب انہوں نے دیکھا، اس کی تلاوت کی، تو انہوں نے ایک زبان یہ کہا کہ یہ کوئی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ الغرض عزیزان محترم، اللہ کی کتاب یہ فصاحت و بلاغت کے علوم اور اس کی باریکیوں پر یہ یہ کتاب اللہ مشتمل ہے، اور اسی طرح اللہ کی کتاب میں ہر چیز کا بیان کہیں صراحتاً ہے تو کہیں اشارتاً اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا جو کہ ہر شے کا بیان ہے، یعنی کہ اس میں دنیاوی امور کے متعلق بھی ہر بات موجود ہے، اخروی امور کے متعلق بھی ہے، دینی علوم کے متعلق بھی ہے، یعنی اعتقادات اس کے اندر موجود ہے، اعمال شریعت اس کے اندر موجود ہے، اخلاق حسنہ کیا ہے اور اخلاق بہیمہ کیا ہے، اخلاق سو کیا ہے۔ الغرض عزیزان محترم، ہر چیز کا بیان کتاب اللہ میں موجود ہے، اور یہ بتلایا گیا حدیث شریف میں کہ اللہ کے کلام یعنی کتاب اللہ قرآن مجید کی فضیلت سارے کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اس میں اشارہ بھی یہ بات کا ہے
کہ اللہ کا کلام یہ غیر مخلوق ہے۔ الغرض عزیزان محترم، قرآن مجید اللہ کا کلام یہ سب سے بہترین کتاب ہے۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سب سے بہترین طریقہ الہدیو ہا کو فتحہ کے ساتھ اس کے معنی بتلایا گیا ہے کہ سیرت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار، تو سب سے بہترین سیرت، سب سے بہترین نمونہ طریقہ، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ سب سے بہترین سیرت ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور امور میں سب سے بدترین جو چیزیں ہیں محدثاتها، یعنی کہ دین میں نئی نئی ایجاد ہونے والی چیزیں۔ عزیزان محترم، خلاصتاً آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ہر بدعت یہ گمراہی نہیں ہے۔ محدثین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خود اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، جس کو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں آپ نے بیان فرمایا ہے کہ ہر بدعت یہ گمراہی نہیں ہے، بلکہ بدعت کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ عزیزان محترم، وہ بدعت جو کہ قرآن اور حدیث کے قواعد اور اس کے اصول سے جو ٹکراتی ہے، وہ بدعت پھر جو ہے سنا گمراہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا آگے حدیث میں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ وہ ہر بدعت، یعنی کہ جیسے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ میں بدعت یہ عام مخصوص ہے۔ درس نظامی پڑھنے والے، اصول فقہ پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں، عام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، عام غیر مخصوص ہوتا ہے، عام مخصوص ہوتا ہے۔ تو کل بدعت ضلالہ یہ جو ہے سنا بدعت یہاں پر عام مخصوص ہے، یعنی کہ ہر بدعت کے تمام افراد یہ گمراہی نہیں ہے۔ آسان انداز میں سمجھنے کے لیے کہ بدعت کے تمام افراد، جتنی بھی قسم کی بدعات ایجاد ہونے والی ہے، ہر بدعت میں گمراہی نہیں ہے، بلکہ اس میں سے بعض کو خاص کر لیا گیا ہے کہ وہ بدعات جو ہے سنا گمراہی نہیں ہوتے۔ اس میں سے چند یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمہ اللہ نے اپنے کتاب القواعد کے آخر میں آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بدعت کی کئی قسمیں ہوتی ہے۔ ایک بدعت واجب ہوتی ہے، جیسے کہ نحو اور صرف کے علم کا سیکھنا، اور اسی طرح قراءت کا سیکھنا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے تدوین اصول فقہ اور جرح تعدیل حدیث کو سمجھنے کے لیے، الغرض یہ جتنے بھی علوم ہیں ان کو سیکھنا ضروری ہے، جو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے معاون ہوتے ہیں۔ اور حضرت مفتی عبد الحمید رحمہ اللہ تعالی، جو کہ ہمارے جامعہ نظامیہ کے سابق شیخ الجامعہ رہ چکے ہیں، آپ کی ایک کتاب ہے حقیقت فاتحہ و استعانت بالاولیاء، اس میں حضرت قبلہ نے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نقل کرتے ہوئے آپ نے یہ لکھا ہے کہ مسلم شریف کے شرح کے حوالے سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے بدعت کی 5 قسمیں قرار دی ہے۔ ایک ہے واجب، دوسری ہے مندوب، تیسری ہے مباح، چوتھی مکروہ اور حرام۔ عزیزان محترم، سب سے پہلا بدعت واجبہ، آپ فرماتے ہیں کہ وہ نئی بات جس کا کرنا ضروری ہے، مثلا کلام اللہ کی صحیح تلاوت ہے اور اس کے فہم و عمل کے لیے قرآن پر اعراب لگانا، علم نحو کی تعلیم ہے۔ اب یہ تمام چیزیں ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نہ تھے، لیکن بعد میں اس کو علماء نے دین کی ضرورت کی خاطر اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اور دوسری آپ لکھتے ہیں کہ بدعت مندوبہ ہے، جیسے کہ مدارس دینیہ کا قیام ہے، رسائل علمیہ وغیرہ کا اجرا، یہ بدعت ہے مگر قبیح نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور تیسرا آپ لکھتے ہیں کہ بدعت مباح، یعنی کہ جیسے نماز صبح کے بعد مسافہ، کھانے پینے کی چیزوں میں لذیذ اشیاء کا استعمال، یہ مباح ہے، حرام نہیں ہے۔ چوتھی قسم بدعت مکروہ ہے، جیسے مساجد وغیرہ میں غیر معمولی پرتکلف نقش و نگار جائز ہے، مگر یہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اور ایک ہے 5ویں آخری قسم، آپ لکھتے ہیں کہ بدعت حرام، جیسے فرقہ باطلہ کا جو ہے سنا ظہور، جو خود کو توحید کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں،
جیسے کہ خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، الغرض قدریہ، مرجیہ، یہ جتنے بھی فرقے ہیں، ان جو ہے سنا فرقوں کا وجود جو ہے سنا یہ بدعت ہے، اور جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے خلاف یہ ان کے اعتقادات ہیں۔ الغرض عزیزان محترم، بڑی تفصیل اس کی بیان کی گئی ہے، اختصار کے ساتھ میں نے جامعہ نظامیہ کے جو سابق شیخ الجامعہ تھے مفتی محمد عبدالحمید رحمہ اللہ، ان کی کتاب کے حوالے سے میں نے بدعت کی اقسام آپ کے سامنے رکھے۔ الغرض عزیزان محترم، بدعت ہر قسم کی یہ گمراہی نہیں ہوتی، اور بدعت کے لغوی معنی آتے ہیں یعنی کہ ایسی چیز کہ جس کی سابق میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور شرعی طور پر بدعت کہتے ہیں اس چیز کو جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی لیکن بعد میں اس کا ایجاد ہوا ہو تو پھر اس کو بدعت کہتے ہیں۔ الغرض عزیزان محترم، بدعت کل بدعت ضلالہ میں جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ عام مخصوص ہے، یعنی کہ بعض بدعات جو ہے سنا یہ گمراہی نہیں ہوتے، جیسے کہ میں نے بدعات کے اقسام کے تحت میں نے آپ کے سامنے بات کو رکھا ہے۔ اور عزیزان محترم، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصولی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے حوالے سے آپ نے نقل فرمائی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ما احدث مما يخالف الكتاب والسنة او الاثر او الاجماع فهو ضلالہ وما احدث من الخیر مما لا يخالف شيئا من ذلك فليس بمذموم۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی چیز کتاب و سنت، اثر اور اجماع، اثر یعنی کہ حدیث اور اجماع کے مخالف ہوتی ہے تو پھر وہ گمراہی ہے، وہ بدعت گمراہی ہے، اور ہر وہ چیز جو دین میں خیر ہو اور خیر کو پیدا کرے جو کہ کتاب اللہ، سنت اور اجماع کے خلاف نہ ہو فلیس بمذموم، تو پھر وہ مذموم نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو جب آپ نے مناسب سمجھا کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور لوگوں کو جب آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھا رمضان کے قیام کے طور پر، تو پھر آپ نے فرمایا کہ نعمت البدعہ، کیا ہی جو ہے سنا بہترین بدعت ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ نے بھی آپ نے یہ فرمایا کہ ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جس کو بھی مسلمان یعنی کہ جو اہل علم ہیں، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، اگر وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کے پاس بھی اچھا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا یجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو الغرض عزیزان محترم، کئی ایسی حدیثیں ہیں کہ جو ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ بدعت یہ گمراہی، ہر بدعت یہ گمراہی نہیں ہے، کیونکہ اور ایک حدیث ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے بھی من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها و اجر من عمل بها، یعنی کہ جو کوئی بھی دین میں اچھی جو ہے سنا طریقے کو ایجاد کرتا ہے تو پھر اس کو بھی اس کا اجر ہے، اور اس کا اجر ہے، اور وہ شخص جو اس پر عمل کرتا ہے اس کے حصے میں سے بھی اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ تمام حدیثیں ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ ہر طریقے کی بدعت جو ہے سنا یہ گمراہی نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر ایک خاص قسم کی قید ہے۔ وہ قید کیا ہے کہ وہ بدعات جو کہ قرآن و حدیث کے اصول کے مخالف ہوں تو پھر وہ بدعات گمراہی ہوتے ہیں، اور جو مخالف نہیں ہیں بلکہ دین کو پھیلانے میں، اس کی نشر و اشاعت میں، تبلیغ دین میں اگر وہ معاون ہوتے ہیں تو پھر وہ بدعات اسلام میں اچھی سمجھی گئی ہیں۔ الغرض عزیزان محترم، یہ چند اختصار کے ساتھ بدعات کی متعلق میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، وما علینا الا البلاغ۔